ہم سب نے یہ بہت سنا ہے کہ اعلیٰ اخلاق، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کو اس کے ظہور تک پہنچا دینے کے لیے مجھے میری بعثت ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بھی اسی کو قرار دیا۔ یہ اخلاق ہوتا کیا ہے؟ ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں نا کہ اخلاقیات، اور کوئی شخص جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، یا کوئی بد اخلاق ہے، یا کوئی اخلاقیات کے بارے میں ہم بہت سنتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں یعنی جاننی ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے، اخلاق آخر ہے کیا چیز۔ تو میں اس کے بارے میں چند ایک گزارشات کرنا چاہوں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے رشتے اس دنیا میں جو رشتے ہوتے ہیں، کچھ رشتے خلقی رشتے یا پیدائشی رشتے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ جو ہی بچہ پیدا ہوا تو اس کے کچھ رشتے آپ سے آپ پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ پیدا ہوا تو ماں بچے کا رشتہ پیدا ہو گیا، باپ بیٹے کا رشتہ پیدا ہو گیا، بہن بھائیوں کا رشتہ پیدا ہو گیا، ماموں، چچا، خالہ، دادی، دادا، نانی، یہ سب پیدائشی رشتے ہیں۔ یہ آپ سے آپ پیدا ہو جائے، جو ہی بچہ پیدا ہوا۔ ایک رشتہ ہوتا ہے شعوری رشتہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب بچہ جو ہے وہ شعور کی عمر کو پہنچ کے تو اس رشتے کو اپنے شعور کے ساتھ پہچان۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک ماں بیٹے کا رشتہ ہے نا، تو اب پورے شعور کے ساتھ اس نے اپنی ماں کو ماں کی حیثیت سے پہچان لیا۔ یہ یاد رہے کہ میں آپ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اخلاق کیا ہوتا ہے اور میں کیسے اس بات کو اس طرف بڑھا رہا ہوں۔ تو شعوری رشتہ اس کو، کس کی ایک مثال یوں سمجھے، جیسے بچپن سے ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، یہ قرآن مجید ان کی کتابیں وغیرہ، اللہ کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ میرا ایک رشتہ، میں جانتا ہوں کہ اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، تو میرا اس کا ایک رشتہ پیدا ہو گیا، یہ پیدائشی رشتہ ہے۔ لیکن جب میں شعور کی عمر کو پہنچ کے اب اللہ تعالیٰ کو پورے شعور کے ساتھ پہچان لیتا ہوں، تو اب یہ میرا شعوری رشتہ بن گیا۔ تو میں یہاں تک تو یہ اتنی بات واضح ہوئی ہوگی کہ ایک ہوتا ہے پیدائشی رشتہ اور ایک ہوتا ہے شعوری رشتہ۔ تو یہ جو شعوری رشتہ ہے، جو ہی شعوری رشتہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ سے آپ حقوق پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب آپ نے اپنی ماں کو پورے شعور کے ساتھ ماں کی حیثیت میں پہچان لیا تو اب ماں کے کچھ حقوق پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ کو پورے شعور کے ساتھ آپ نے اپنا خالق، اپنا مالک مان لیا تو اب کچھ اس کے اللہ کے حقوق پیدا ہو جائیں گے۔ اسی طرح جس کو جتنے رشتے ہیں، مثال کے طور یہاں تک کہ اگر آپ اپنے پڑوسی کو بھی پڑوسی کی حیثیت سے پہچان لیتے ہیں تو یہ پڑوسیوں کے حقوق پیدا ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ ایک محلے میں، ایک بستی میں رہتے ہیں تو وہاں رہنے والوں کے ساتھ جو آپ کا تعلق، شعوری تعلق قائم ہوا ہے تو کچھ حقوق پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ حقوق پیدا ہوتے جائیں گے، پیدائشی رشتہ، پھر شعوری رشتہ، اور شعوری رشتے کے نتیجے میں کچھ حقوق پیدا ہو گئے۔ یہ جو حقوق پیدا ہوئے ہیں، اگر ایک انسان ان حقوق کو ادا کرتا ہے، ان کو اس کی بجاوری لے آتا ہے، تو یہی اخلاق کہلاتا ہے، وہ بندہ با اخلاق کہلائے گا۔ تو اگر میں ایک جملے میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں تو یہ ہوگا کہ شعوری رشتے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حقوق کی اعلیٰ درجے میں، احسن درجے میں بجاوری، اس کو کہتے ہیں اخلاق۔